کرنا یا لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے کوئی نہ کوئی بات بناتے رہنا، اس کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ مزاج انداز پازیٹیو ہے، نیگیٹو ہے، ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نمبر 2، اس میں حضور یہ بات بھی ہے کہ اگر کسی کے سامنے کوئی ایسی بات بتائی، جیسے کوئی دکھ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، یا کوئی کانفیڈینشیل بات ہے، گھر کی بات ہے، وہ باہر کسی کو بتائی، تو وہ آگے سے کیسے ریئیکٹ کرے؟ بعض اوقات وہ کیا کرتے ہیں، اچھا آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یوں ہو گیا، او ہو، ہمارے تو کبھی، ہم نے تو آج تک اس مصیبت کا رخ یہ تو ہماری زندگی میں تو کبھی ہوا ہی نہیں، یعنی یوں آگے سے کر کے اس کو کیا کرتے ہیں اور احساس کمتری کا شکار کر دیتے ہیں، یا کسی دوسری لائن پر کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ چڑھا دیتے ہیں، جبکہ ان کی زندگی میں بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ پریشانی تو ہوتا ہی ہوگا۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہ بھی بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے دوسروں سے ہمدردیاں وصول کرنا، اور اگر تکلیف ہے بھی تو بلا حاجت اس کا تذکرہ کرنا اور بڑا چڑھا کر اس کا بیان کرنا، تو یہ مذموم صفت ہے۔ اور یہ ایک طرح سے مصیبت کا ذکر جو ہے یہ دوسروں کے سامنے بلا جو کرتے ہیں، اللہ پاک کی شکایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے دیکھو مجھے یہ مصیبت ڈال دی، مجھے وہ پریشانی دے دی، مجھے بیمار کر دیا۔ حالانکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، یا جب مجھے خدا بیمار کرتا ہے یہ نہیں فرمایا ہے نا۔ اور یہ کیسے محتاط جملہ یہ، تو یہ بھی امت کو سکھانے کے لیے، قوم کو سکھانے کے لیے آپ نے اس طرح کی باتیں انداز ہوتے تھے۔ ہمارے ہاں تو بس ہر چیز کا بیان، یعنی ایسی بیماریوں کا تذکرہ بھی کرتے ہیں جنہیں ڈوب مرنا چاہیے، بولا ہوا ہی نہیں تو بولتے ہیں اچھا اب یہ بیماریاں بھی بول کے ایسی عام ہو گئی ہے کہ تعجب بھی نہیں ہوتا۔ اس کی میں مثال سبھی بولتے ہوتے 99%۔ ہمارا گھر کا جو ماحول پرانا جو میں نے دیکھا نا وہ ان چیزوں سے مطلب وہ ہٹ کرتا، لوز لفظ بولتے ہیں، پیٹ جاری ہونا، یہ سنبھلا ہوا جملہ الفاظ ہے، لوز ہو گئے، اتنے ہو گئے تو اتنے ہو گئے، تعداد گنتیاں، تو یار چل رہا ہوتا ہے، جو سمجھ میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں۔ اور دوسرا بھی کاؤنٹنگ پوچھ رہا تو یار شرم کی بات کرو، وہ اللہ رسول کا نام لو یار، کیا کرو گے اسے؟ تم کا کوئی علاج کرے گا ڈاکٹر کو بتاؤ، ٹھیک ہے 24 میں تو 23 مت بولو، پورے 24 بولو، لیکن ہر بیماری کا تذکرہ بلا ضرورت دوسروں کے سامنے کرنا یہ یا للعجب، یہ ہے مطلب عام ہے، مطلب پھر ایک دوسرے کو شیئر بھی کرو تو اس کو یہ ہو گیا اچھا۔ اب یعنی کہ پھر تصویریں اس کی شو کرتے ہیں، اب تو سوشل میڈیا نا۔ سب سے پہلے ایک فرد پر مجھے بڑا تھچ ہوا، اس نے مطلب اپنا چہرہ مطلب نیٹ پر دیا، جانتا تھا اس کو، سجا ہوا سب مطلب ڈراؤنا ہو گیا تھا، اور کچھ سوجن وغیرہ چڑھ گئی تھی۔ مجھے اس وقت تعجب ہوا تھا کہ یار پاگل ہو گیا، ایسے چہرے کو دکھانے کے ہوتے ہیں لوگوں کو، چڑھا دیا مطلب نیٹ پہ۔ تو یہ سمجھتے نہیں ہے، اچھا پاؤں پہ چوٹ آ گئی تو پورا پاؤں کا وہ حصہ دکھائیں گے کیا چوٹ والا، ہاتھ پہ چوٹ آئی تو ہاتھ دکھائیں گے، سر پہ چوٹ آئی تو یوں سر کا بنوائیں گے۔ کمال ہے یار، اس کی حاجت کیا ہے؟ مجھے مطلب حیرت ہوتی ہے، میری اس طرح کی عادتیں اصل ہیں ہی نہیں۔ تو اس کی روایتیں حدیثیں اور مطلب پڑھی ہیں، بیانات کرتا ہوں، اپنی مصیبت چھپائیں گے تو اگر صبر ثواب اجر اب بک 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 کریں گے تو لوگوں نے کون درست کر دینا ہے، شفا دے دینی ہے، تو بلا وجہ اپنی مطلب تفصیلات کیا بتائیں۔ اب میری چھٹی ہو گئی، سب کو پتا ہے چھٹی ہو گئی، کیوں ہوئی؟ ڈنکا بج گیا زوردار بج گیا۔ اب میں بھی اس کو تفصیلات لے کے بیٹھوں گا، یوں ہوا، اتنے بجے بخار آتا تھا، اتنے بجے اترتا تھا، تو لے کے بیٹھوں خامخواہ وقت برباد کروں اپنا اور دوسروں کا، تو اس سے نہیں کوئی دین کی بات ہم کر لیں، تو کیا ضرورت ہے کرنے کی؟ ہاں جہاں حاجت ہو وضاحت کے آدمی کرے بھی، لیکن بلا ضرورت لوگ لگے ہی رہتے ہیں۔ اور میں نے جہاں معیوب امراض کا بھی تذکرہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کا علاج کیا؟ دعائی ہو سکتی ہے، بیمار عابد میں اس کی وضاحت ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اس طرح اپنا مطلب بلا ضرورت بیان کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ اللہ کی شکایت کہلاتا ہے، اللہ کی شکایت کر رہا ہے، تکلیف دی کس نے؟ ففہم، بس سمجھو اور غور کرو، لیکن عادت ایسی پڑی ہوئی ہے کہ کرنا وہی ہے جو ایک ذہن پرانا بنا ہوا ہے، اور بس ذرا سر پہ آئی ایک پھوڑیا ہوئی تو یہ مطلب صبر میں اتنا فائدہ۔ میں ایک واقعہ اپنا کبھی کبھی سناتا ہوں، دعوت اسلامی بن تو گئی تھی، ہاں میرا خیال بن گئی تھی، نہیں تھی، تو یہ فیضان مدینہ اور یہ کچھ نہیں ہوتا، قافلے نہ یہ کچھ نہیں، بن گئی تھی، مجھے آ گیا بخار آ گیا تھا صحیح کا۔ تو ایک دوست اس دور کے، اسلامی بھائی بھی اصطلاح نہیں تھی اس وقت میرا خیال ہے،
تو وہ اس کے پارٹنر کو لیا ہے, وہ کھاتا پیتا آدمی تھا. تو میں میں نے وہ کے سامنے وہ بخار کے بیماریوں کے فضائل بیان کرنے شروع کر دیے جو میری عیادت کے لیے آئے تھے. وہ جو بندہ تھا وہ تھوڑا تعجب اس کو ہوا کہ یار ہم لوگوں کو پھڑیا ہوتی ہے تو رہا نہیں جاتا, یہ گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں, اور یہ پڑا ہوا فضائل بیان کر رہا ہم کو. تو اتنا وہ سیٹ ہوا کہ اس نے اس کو بولا کہ یار اس کو حج پہ بھیج دو. تو یوں مجھے اس نے حاجی بنا دیا. پھر میں نے اس کو پیسے بچا کر دیے, اس نے حج بدل کروائی تو پیسے بچا کر دیے میں نے اس میں. سارے پیسے مالک تھوڑی کر دیتے ہیں حج بدل والے, اس کے مسائل ہیں. خیر میں نے کچھ پیسے بچا کر ان کو دیا, یہ اور متاثر ہوا. اس نے اچھا یار یہ ایسا آدمی ہے, چلو اس کو تھوڑے پیسے یہ میں ڈال دوں گا, اس کو عمرہ کروا دو. تو یوں 2 بار مدینے کی زیارت ہوئی. اپنے بخار پر رونا دھونا اور واویلا نہ کرنے کی ظاہری صورت یہ بنی. اس وقت میرا کوئی اتنی شہرت یا میرا نام اور یہ جو آج کل نہ سوشل میڈیا کچھ اتنا نہیں تھا نا, وہ ایک اللہ کی بات تھی. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ صبر کا پھل یہاں بھی میٹھا ہے, آخرت میں بھی میٹھا ہے. اللہ نصیب کرے, اللہ نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.